سبيل الدموع سبيل مريح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج انشاءاللہ میں بات کروں گی کہ نرمی زندگی میں خوبصورتی لاتی ہے. جب انسان نرمی اختیار کرتا ہے، معاملات کو نرمی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ نپٹانے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، بہترین ہو جاتے ہیں، تعلقات بہترین ہو جاتے ہیں. لوگوں کے ساتھ انسان کا اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا خوشگوار ہو جاتا ہے. الحمد للہ علی نعمہ وفضلہ. الحمد للہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. احمدہ سبحانہ وہو البر الرؤوف الرحیم. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی نعمتوں پر، اس کی مہربانیوں پر. تمام قسم کی حمد اسی کے لیے ہے. وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. میں اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد کرتی ہوں، اور وہ بہت احسان فرمانے والا، بہت نرمی کرنے والا اور نہایت رحمت فرمانے والا ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور رحمان کے بندے وہ ہیں، رحمان کے بندے، خاص بندے جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، آہستگی سے چلتے ہیں، پاؤں مار مار کے نہیں چلتے. اور جب جاہل لوگ، ناسمجھ لوگ ان سے بات کرتے ہیں، الجھتے ہیں، جھگڑتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں سلام ہے. یعنی بحث مباحثے کو طول نہیں دیتے، جھگڑے کو بڑھاتے نہیں. تو یہاں رحمان کے بندوں کی پہلی صفت جو بیان ہوئی ہے وہ بڑی ہی اہم ہے. رحمان کے بندے دو طرح کے ہیں، ایک عام اور ایک خاص. عام بندوں میں ہر طرح کی مخلوق شامل ہے، نیک، بد، اچھے، برے، مسلمان، غیر مسلم، سب کے سب، وہ سب رحمان کے بندے ہیں. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے، بندہ بن کے آنے والا ہے. اور دوسرے خاص بندے جو اللہ کے نبی، مرسلین اور اس کے ولی ہیں، جو اس کے اطاعت گزار، فرما بردار بندے ہیں، جو صرف علم حاصل نہیں کرتے بلکہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں. اور ان کی کچھ خاص صفات ہوتی ہیں. وہ صفات تو کافی ساری ہیں، لیکن میں آج صرف پہلی صفت پہ بات کروں گی، اور وہ صفت ہے نرمی کی، عاجزی کی، انکساری کی، آہستگی کی. تو ان کے بارے میں فرمایا کہ یمشون علی الارض ہونا، یعنی اللہ اور مخلوق کے سامنے وہ بڑے پرسکون اور متواضع ہوتے ہیں، ہمبل ہوتے ہیں. یہ بات کیوں کی گئی؟ یہ اس لیے کی گئی کہ انسان کو یہ یاد دہانی کرائی جائے کہ انسان اپنی اصل کو یاد رکھے. ہماری اصل کیا ہے؟ ہم مٹی سے بنے ہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا. مٹی کہاں ہوتی ہے؟ زمین پہ نا، نیچے، ہمارے پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے. تو جب انسان یہ یاد رکھے گا کہ میں تو وہ ہوں جو اپنے ہی پاؤں کے نیچے کی مٹی سے بنا ہوں، تو میرے لیے تکبر کرنے اور بڑا بننے اور دوسروں پہ روب جھاڑنے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کی کہاں گنجائش ہے. میں تو خود ایک معمولی چیز ہوں. اور پھر یہاں پر خاص طور پر چال کا ذکر کیا کہ چال چلتے کس سے ہیں؟ کس سے چلتے ہیں؟
پاؤں سے, اور جب چلتے ہیں تو مٹی اڑتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور جتنی زور سے پاؤں مارتے ہیں اتنی زیادہ مٹی اڑتی ہے. لیکن جب اڑتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پھر بیٹھ جاتی ہے, اڑی نہیں رہ سکتی, اڑ کے پھر بیٹھ جاتی ہے, اسے نیچے ہی آنا ہوتا ہے. ہم جتنے بھی بڑے بن جائیں, ہم نے جانا تو مٹی میں ہے نا, مٹی سے بنے اور مٹی میں ہی جانا ہے. لہذا کس بات کی اکڑ, کس بات کا تکبر, کس بات کا گھمنڈ. دنیا میں کسی بھی مقام پہ پہنچ جائیں, آخر تو کہاں جانا ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا عہدہ, رتبہ, مرتبہ, مقام, جو کچھ بھی حاصل کر لے, آخر کا تو زمین میں ہی جانا ہے. زمین ہی پناہ دیتی ہے. تو اس زمین پہ اکڑ کے چلنے کا پھر کیا مطلب ہے, جو ہماری ماں ہے اور جس کے پاس ہم نے واپس لوٹنا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نرمی اختیار کرنے میں, آہستگی اور ہمبلنس اور تواضع اختیار کرنے میں چال کا ذکر کیا ہے. چال کے اندر نرمی, چال انسان کی شخصیت کی عکاس ہوتی ہے. اس کے ضمیر, اس کے دل کے اندر جو کچھ ہے وہ اس کی چال کے ذریعے باہر آ جاتا ہے. ہر انسان کی چال مختلف طرح کی ہوتی ہے. ایک شریف النفس انسان کی چال اور طرح کی ہوتی ہے, ایک ظالم و جابر انسان کی چال اور طرح کی ہوتی ہے, متکبر اور شیخی باز قسم کے لوگوں کی چال اور طرح ہوتی ہے. تو ہر انسان اپنی چال سے پہچانا جاتا ہے. پہلی نظر میں ہی آپ دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں کہ یہ کس قسم کا انسان ہے, کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے, کس طرح کی سوچوں کا حامل ہے, اپنے بارے میں کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو. یعنی چاہے انسان کتنا کچھ بھی چھپائے لیکن چھپ نہیں سکتا, وہ سامنے آ جاتا ہے. تو عباد الرحمان کی چال جو ہے وہ آہستہ ہوتی ہے, متواضع ہوتی ہے, آرام سے چلتے ہیں. اور یہ اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ان کے دل کے اندر تکبر نہیں, وہ عبد ہیں. اور عبد بھی کس کے ہیں, غلام بھی کس کے ہیں, رحمان کے. تو ایسے لوگ پاؤں پٹک پٹک کے نہیں چلتے, جوتے مار مار کے نہیں چلتے, بلکہ آہستگی سے چلتے ہیں اور اپنی حیثیت کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں, ہم ہیں انسان. اور پھر دوسری صفت اس آیت میں کیا ہے, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. چال کے بعد دوسری پہچان انسان کی گفتگو ہوتی ہے, بات چیت ہوتی. مثلاً کوئی آ رہا ہو نا تو آپ دیکھتے ہیں کیسے چل کے آ رہا ہے, آ گیا پھر وہ بات کرنے لگتا ہے تو مزید پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے. تو جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات کے اندر حلم ہوتا ہے, برداشت ہوتی ہے, آرام سے بات کرتے ہیں. جبکہ جاہل لوگ, ناسمجھ لوگ, بے وقوف لوگ, وہ کیا کرتے ہیں, لوگوں کو چیخ چلا کے جواب دیتے ہیں, بدتمیزی اور بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں. لیکن رحمان کے بندے ہر سچویشن میں خیر کی بات کرتے ہیں, بھلی بات کرتے ہیں, اچھی بات ہی کرتے ہیں. حتیٰ کہ اگر جاہل لوگ ان کے متھے لگیں یا جاہل لوگ ان کو پریشان کریں تو بھی وہ اپنا ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کرتے, اس وقت بھی وہ آرام سے ہی بات کرتے ہیں. ہمیں اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا لہجہ کیسا ہوتا ہے. ایسا تو نہیں کہ بات کرتے کرتے ہم اتنے جوش میں آ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ ہمارا سانس پھولنے لگتا ہے, اور پھر ہمارا لہجہ جو ہے اس کے اندر ایک نخوت سی آ جاتی ہے. چلے ہم کسی سے بھی بات کر رہے ہوں, یعنی عام طور پر ہم اپنے جیسے لوگوں سے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, لیکن کبھی کبھی انسان کا واسطہ جاہلوں سے بھی پڑ جاتا ہے. تو یہ ایک ایکسٹریم کیس ہوتا ہے نا. تو جو اس ایکسٹریم کیس میں کامیاب ہو جائے, یعنی یہاں یہ نہیں کہا جب وہ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو اچھے طریقے سے کرتے ہیں, بلکہ کیا کہا جب جاہلوں سے بات کرتے ہیں تو بھی ان کو سلام بھیج دیتے ہیں, یعنی سلامتی کے ساتھ رہتے ہیں, سلامتی کا پیغام دیتے ہیں. سلام کیا ہے؟ سلامتی کا پیغام ہے. اگر کوئی شخص جاہل سے بات کرتے ہوئے اپنا غصہ, اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے تو پھر ایک اچھے انسان سے تو وہ اچھی طرح ہی بات کرے گا نا. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جب وہ اچھے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو بہت اچھے ہوتے ہیں, اس میں تو انسان کا کوئی کمال نہیں.
کہ اگر سامنے والا آپ سے اچھی طرح بات کر رہا ہے تو آپ اچھے ہی ہوں گے. لیکن آپ دیکھیے کہ بعض اوقات سامنے والا اچھا ہوتا ہے لیکن ہم اچھے نہیں ہوتے، ہمارا اخلاق بگڑا ہوا ہوتا ہے. تو اچھا کون ہے کہ جب سامنے والا اچھا نہ ہو پھر بھی اچھے ہوں. تو رحمان کے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے ہیں، اس کو اپنے لیے بہترین نمونہ سمجھتے ہیں. آپ کی باتوں میں نرمی تھی، آہستگی تھی، بات اس طرح کرتے تھے کہ دوسرا آسانی سے سمجھ جاتا تھا، اور جتنا بھی کوئی دوسرا جہالت برت رہا ہوتا تھا اس کی جہالت آپ کی بردباری میں اضافہ کرتی تھی. یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ بے وقوف لوگ جب آپ کو پریشان کرنا چاہتے ہیں اور آپ نہیں ہوتے تو وہ اس کے بعد مزید بے وقوفی کرتے ہیں، مزید بے وقوفی کرتے ہیں. وہ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھلا آپ کیا کرتے ہیں، کیا آپ بھی اسی زبان میں جواب دیتے ہیں یا نہیں. تو قالوا سلاما، یعنی بحث مباحثہ ترک کر دیتے ہیں، جھگڑے کو طول نہیں دیتے، بحث چھوڑ دیتے ہیں. یعنی عباد الرحمن اہل جہالت سے الجھتے نہیں. اب یہ اہل جہالت آپ کے گھر میں بھی ہو سکتے ہیں اور باہر بھی جہاں آپ کا کوئی کام ہو وہاں بھی ہو سکتے ہیں. وہ کوئی رکشہ ڈرائیور بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی دکاندار بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی کوئی ہو سکتے ہیں. لیکن آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، آپ کو یہ دیکھنا کہ آپ کو خود کیا کرنا ہے. یہاں آپ کا رول کیا ہے. جاہلوں کی گفتگو کا مقابلہ اچھی گفتگو کے ساتھ کرنا چاہیے. سورۃ القصص میں آتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. اور جب وہ کوئی لغو بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، سلام ہے تم پر، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے. یعنی ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے. تو اس آیت سے کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ نرمی کی فضیلت. جو نیک بندوں کی چال اور گفتگو دونوں میں عیاں ہوتی ہے، دونوں سے پتہ چلتی ہے. رحمان کے بندوں کے اندر حلم ہوتا ہے، برداشت ہوتی ہے، احسان کا رویہ ہوتا ہے، عفو درگزر کرنا جانتے ہیں. ان کے اندر ایک ذہنی سکون ہوتا ہے. پھر یہ کہ حلم اپنانا بلند اخلاق کا درجہ ہے اور احمق لوگوں کے مرتبے پر نیچے اترنا کم عقل لوگوں کی ایک قسم ہے. علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جاہل 6 عادات کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. جاہل 6 عادتوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. اب اپنے آپ کو دیکھیے، اب یہ نہ ڈھونڈیے اچھا بھلا کس کس کے اندر یہ باتیں ہیں، اپنے اندر دیکھنی کہ کہیں ہم تو نہیں. نمبر 1، وہ معمولی باتوں پہ غضبناک ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کر لیتا ہے، بے فائدہ باتیں کرتا ہے، بے مقصد باتیں، فضول باتیں، غیر مناسب مقام پر عطیات دیتا ہے، یعنی جو مستحق نہیں ہوتے ان کو دیتا ہے. دشمن اور دوست کی پہچان نہیں رکھتا، ہر ایک سے دوستی کر لیتا ہے. راز افشا کر دیتا ہے، یعنی اس کے دل میں کوئی بات ٹکتی نہیں، ہر بات دوسرے کو بتا دیتا ہے. اور ہر کسی پہ بھروسہ کر لیتا ہے، ہر کسی پہ ٹرسٹ کر لیتا ہے. یہ شخص بے وقوف ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، ناسمجھ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ان ساری چیزوں پر قابو پانے کے لیے ایک چیز چاہیے اور وہ ہے سیلف کنٹرول. اپنے آپ کو روک لینا، اپنے نفس کے سرکش گھوڑے کی باگ کھینچ کے رکھنا. جب کسی بات پہ غصہ آ رہا ہو تو اس کا نہیں، غصہ نہیں ظاہر کرنا. فضول باتوں میں پڑھنے کو دل چاہ رہا تو نہیں، یہ بیکار کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جب آپ کے دل میں کوئی بات کرنے کو آئے نا تو سوچا کریں کوئی ضرورت ہے اس کی، کیا اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو جانے دیں اس کو، لیٹ اٹ گو، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو چھیڑنے کی. اور پھر
فضول خرچ. فضول خرچ بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں ہوتا. بس جس طرح کسی کو کرتے ہوئے دیکھا, کسی نے کوئی خاص کپڑا پہنا ہوا ہے ویسا کپڑا پہن لیا, کسی نے خاص بیگ اٹھایا ہوا ہے جا کے ویسا بیگ خرید لیا, چاہے 10 بیگ اندر الماری میں رکھے ہوئے ایک اور خرید لیا. یعنی مال جیسی قیمتی چیز کو جہاں خرچ کرنا چاہیے, جہاں سے 700 گنا زیادہ فائدہ ہوتا ہو اللہ کے راستے میں دینے سے, وہاں خرچ کرنے کی بجائے بیکار دنیا کی چیزوں پر خرچ کرتے رہنا. برانڈز کے نام پر زیادہ پیسے خرچ کر کے, زیادہ پیسے لٹا کے اپنا رہن سہن یا کپڑے یا جوتے یا چھوٹی چھوٹی چیزیں ان پر زیادہ مال خرچ کر دینا. یعنی وہ صدقات جو ہمیں بیماریوں سے نجات دلاتے ہیں, وہ صدقات جو ہماری موت کو آسان کریں گے, وہ صدقات جو ہماری قبر کو روشن کریں گے, وہ صدقات جو پل صراط پہ روشنی کا باعث بنیں گے, وہ صدقات جو آخرت میں حساب کی آسانی کریں گے, وہ صدقات جو ہمارے لیے قیامت کے دن سایہ بنیں گے, کیونکہ مومن کا صدقہ قیامت کے دن اس کے لیے سایہ ہوگا. وہ صدقات چھوڑ کر وہاں مال خرچ کرنے کی بجائے دنیا میں ہی سب کچھ لٹا دینا, صرف اپنی عیش و عشرت پر, کیونکہ کوئی مقصد نہیں ہے نا. یہ آخرت بھولی ہوئی ہے نا, غافل ہے نا. ان لوگوں کو چھوڑ کر جو ہمیں اللہ کی یاد دلاتے ہیں, ان چیزوں کو چھوڑ کر جو ہمیں اللہ کی یاد دلاتے ہیں, ان چیزوں میں پڑ جانا, ان محفلوں میں شریک ہونے لگ جانا کہ جو ہمیں اللہ سے دور کرتے ہیں, یہ ناسمجھی اور حماقت نہیں تو کیا ہے؟ تو ہم سب کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں یہ مجھے کہاں فائدہ دے گا. چاہے وہ بات ہو, چاہے وہ مال کا خرچ کرنا ہو, چاہے وہ کسی سے دوستی کرنی ہو, چاہے وہ کسی پہ ٹرسٹ کرنا ہو, ہر چیز سوچ سمجھ کر کرنا. اب آپ دیکھیے کہ جس شخص کے اندر سیلف کنٹرول ہوتا ہے نا, وہ اپنی آواز اونچی نہیں کرتا بہت, اس کو چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور جس کا سیلف کنٹرول نہیں, چھوٹی سی کسی نے بات کی, چیخ کے جواب. 2 طرح کی مائیں ہوتی ہیں, ایک وہ جو ہر بات کے جواب میں چیختی چلاتی, اور کبھی بچوں سے آرام سے بات ہی نہیں کرتی. ان بچوں بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ماں چاہتی کیا ہے, ہر وقت ہی غصے میں رہتی ہے. پھر وہ دیکھتا ہے اس کے دوست کی ماں تو ایسی نہیں, پھر وہ اپنی ماں سے نفرت کرتا ہے اور دوست کی ماں سے محبت کرتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, شادی کے بعد انسان دیکھتا ہے کہ میری ماں تو اور طرح تھی, ساس میری بہت اچھی ہے, یہ بہت محبت کرتی ہے. اب کیا ہوتا ہے, اب وہ بچہ جو ہے وہ ساس سے زیادہ محبت کرنے لگتا ہے. اب ماں کو اور جیلسی ہونے لگتی ہے, وہ اور زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے, وہ اور زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہوتی ہے کہ تم بہت بے وفا ہو. بات بے وفائی کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ محبت دینے سے ملتی ہے. یاد رکھیے, محبت ارن کی جاتی ہے, ایسے مفت میں نہیں ملتی. جو بھی ہمارے ریلیشنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ جب ہم احسان کا برتاؤ کرتے ہیں, اپنی طرف سے اچھا کرتے ہیں, تو جواب میں بھی محبت ملتی ہے. کہتے ہیں نا کہ اگر پھر بھی محبت نہ ملے تو کیا کرو, ڈوز بڑھا دو اور زیادہ محبت کرو. نفرت لینا, نفرت پالنا, یعنی نفرتیں اکٹھی کرنا بڑا آسان ہے. 2 باتیں سنا دو کسی کو, وہ کبھی نہیں بھولے گا, اس نے مجھے فلاں وقت میں یہ کہا تھا. لیکن کسی کی محبت حاصل کرنے میں ایک وقت لگتا ہے. تو بہرحال محبت ہو یا اچھے تعلقات ہوں, کوئی بھی چیز ہو, ان میں نرمی ان کو خوبصورت بنا دیتی ہے. نرمی بہت سے کام آسان کر دیتی ہے, قول میں بھی فعل میں بھی. نرم پہلو اختیار کرنا, آسان کام کو لینا, اور یہ سختی کا اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے, نرمی کا اپوزٹ کیا, متضاد کیا, سختی. امام سفیان ثوری نے اپنے ساتھیوں سے کہا, جانتے ہو نرمی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہی ہمیں بتا دیں. انہوں نے کہا یہ کہ تم کاموں کو ان کی جگہوں پہ رکھو. جو کام جتنا امپورٹنٹ ہے نا اس کو اتنی امپورٹنس دو. سختی کو اس کی جگہ پر, نرمی کو اس کی جگہ پر, تلوار کو اس کی جگہ پر,
کوڑے کو اس کی جگہ پر، یہ نرمی ہے. چھری کو اپنی جگہ، کینچی کو اپنی جگہ، سختی کو اپنی جگہ، نرمی کو اپنی جگہ. ہر جگہ نرمی بھی نہیں چلتی اور ہر جگہ سختی بھی نہیں چاہیے ہوتی. ہر چیز اپنی جگہ پر ہی اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہے نا. نرمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے. حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سختی، اکڑ پن جس چیز میں ہوگی اسے بدنما کر دے گی، اور اللہ بہت نرم خو ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالی نرمی کو پسند کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. بس اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہی کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں، اور اگر آپ بدخلق سخت دل ہوتے تو یقیناً یہ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے، پھر یہ آپ کے ساتھ مل کے کام نہ کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کیا مومنوں کے ساتھ شفیق ہیں، مہربان ہیں، رحیم ہیں. انبیاء کی صفت بھی یہی تھی. حضرت یحییٰ کے بارے میں آتا ہے وحنانا من لدنا وزکات، ہم نے اسے اپنی مہربانی سے نرم دل اور پاکیزہ سیرت بنایا تھا. وحنانا من لدنا وزکات وکان تقیا، اور وہ واقعی پرہیزگار تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، اور اللہ نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والوں میں سے جو آپ کی اتباع کریں ان سے تواضع سے پیش آئیں. اور یہ کامل ایمان والے جو مومن ہیں ان کی یہ صفت ہے رحماء بینہم، کہ آپس میں بڑے رحیم و شفیق ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آسان اور نرم ہوتے ہیں، اس مانوس اونٹ کی طرح کہ اگر اس کو اپنے پیچھے چلایا جائے تو وہ مطیع ہو کر چلا آتا ہے، اور اگر اس کو پیچھے سے ہانکا جائے تو وہ آگے کو جانے لگتا ہے، اور اگر اس کو تم چٹان پر بھی بٹھا دو تو وہاں وہ بیٹھ جاتا ہے. ایزی گوئنگ، نو ایگو، کوئی پرابلم نہیں، یعنی دوسروں کی بات آسانی سے مان لیتا ہے. اسی طرح ابو انبا خولانی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اہل زمین میں سے اللہ کے کچھ برتن ہیں، اور تمہارے رب کے برتن نیک لوگوں کے دل ہیں، اور اس کی طرف ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہیں جو ان میں سب سے زیادہ نرم ہیں اور سب سے زیادہ رقت والے ہیں، یعنی ان کے دل نرم ہیں. ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حکمت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نرمی کرنا حکمت کا نچوڑ ہے، یعنی وہ شخص نہایت صاحب حکمت ہے جس کے اندر نرمی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی گھرانے کے لوگوں کے لیے خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو ان میں نرمی داخل کر دیتا ہے، یعنی جس گھرانے کی خیر مطلوب ہوتی ہے ان کے اندر نرمی ڈال دی جاتی ہے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا جس گھرانے کو نرمی عطا کی گئی تو وہ ان کے لیے فائدے کا باعث ہے، اور جس سے نرمی روک دی گئی وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہے، یعنی سختی سے خیر نہیں آئے گی. حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں آپ نے فرمایا نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے، اور نرمی جس چیز سے بھی نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت کر دیتی ہے. مثلا آپ کی چال میں اگر نرمی نہیں، آپ کی بات، آپ کی ٹون میں نرمی نہیں، آپ کی چیزیں اٹھانے رکھنے میں نرمی نہیں، ہر چیز بس دھڑ سے ماری، دھڑ سے اٹھائی، دھڑ سے دروازہ بند، ہر چیز میں بس سختی سختی، خوبصورتی نہیں ہے. یہ جو آرام سے کام کرتا ہے اس کے کام میں زیادہ خوبصورتی ہوتی ہے. حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ نے فرمایا جس کو نرمی سے حصہ دیا گیا اس کو دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی سے نواز دیا گیا،
یعنی اس کو سب کچھ مل گیا. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نرمی کا مظاہرہ کرو, تمہارے ساتھ بھی نرمی کی جائے گی. مثلا بچہ بہت اونچا اونچا رو رہا ہے, آپ اس سے اونچی آواز مت کریں, آپ آہستہ آہستہ بولیں, کیا ہوا تمہیں, کیا بتاؤ مجھے. تو آہستہ سے اس کی بھی آواز ٹون ڈاؤن ہو جائے گی, نیچے آ جائے گی. اور اگر آپ چیخ کر بولیں گے تو معاملہ بگڑ سکتا ہے. ہو سکتا ہے پہلے وہ رو رہا اور اب آپ کو دب بھی مار دے, کیونکہ ایسے کیسز ملتے ہیں نا کہ بچے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں. یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ ان کے ساتھ نرمی اختیار نہیں کرتے. ایک مرتبہ ممبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا, اور تم معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 3 قسم کے لوگ جنتی ہیں, وہ رحم دل شخص جو ہر قرابت دار اور مسلمان کے لیے نرم دل ہو. یعنی یہ نرمی صرف چند لوگوں کے لیے نہیں, سب کے لیے, سب کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص آسان ہو, عاجزی کرنے والا ہو, نرم ہو, اللہ نے اسے آگ پر حرام کر دیا ہے. ایسا شخص آگ میں نہیں جائے گا. اور کیا چاہیے, اس سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے, کامیابی ہو سکتی کہ انسان جہنم سے بچ جائے. پھر دل کا سخت ہونا بدبختی کی علامت ہے, ناکام اور نامراد انسان کی علامت ہے, جس کے دل میں انسانیت کے لیے کوئی رحم نہ ہو. پھر جہنمی شخص کی علامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تمہیں اہل جہنم کی خبر نہ دوں؟ وہ سخت مزاج, بدخو اور تکبر کرنے والا. وہ کون ہے؟ سخت مزاج, بدخو اور تکبر کرنے والا. اب آپ دیکھیں کہ نرمی کی کچھ اقسام ہیں. ایک ہے دل کی نرمی, دل میں نرمی کا ہونا. اس کی علامت کیا ہے؟ قرآن سن کر آپ کا دل بہہ جائے, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے, قرآن آپ کے دل پر اثر کرنے لگے, اس سے آپ کا دل اور نرم ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سنتے تو آپ کی آنکھیں بہنے لگتی. یہ نرمی کی علامت تھی, دل کی نرمی کی. اگر ہماری آنکھیں نہیں بہتی ہیں قرآن سن کر تو مطلب یہ کہ ہمارے دل سخت ہیں. کیونکہ اگر آپ کسی کو بھی کہیں کہ آپ کا دل بڑا سخت ہے تو وہ نہیں مانے گا, وہ کہے گا میرا دل کوئی نہیں سخت, میں تو بہت نرم مزاج ہوں. لیکن کرائیٹیریا دے دیا گیا, کیسے پتا چلے گا کہ نرم ہے کہ نہیں؟ قرآن سنتے ہوئے کیفیت کیا ہوتی ہے. جب یہ سورت فاتحہ لگی ہوئی ہوتی ہے نا تو میں لوگوں کی شکلیں دیکھ رہی ہوتی ہوں. درس سے پہلے میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ لوگوں کی نگاہیں کدھر ہیں, چہرے پہ تاثرات کیا ہیں, توجہ کیا ہے. کچھ لوگ واقعی ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ لوگ اکا دکا اپنی آنکھیں بعد میں صاف کر رہے ہوتے ہیں. اکثریت یوں لگتا ہے جیسے سن ہی نہ رہے, چہرے پہ کوئی اثر نہیں آ رہا ہوتا. جبکہ قرآن سننے والوں کا حال کیا ہوتا ہے, توجہ سے سننے والوں کا. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی جو آپس میں ملتی جلتی ہے, ایسی آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں. وہ کون سی ہیں؟ سورۃ الفاتحہ کی آیات ہیں جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں. اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں. یعنی پھر وہ آگے لیکچر سننے کے لیے متوجہ ہو جاتے ہیں, تیار ہو جاتے ہیں کہ اب اللہ کی باتیں کیا ہیں, تاکہ ہم انہیں اپنے اندر جذب کر سکیں. تو قرآن سنتے وقت ہماری کیفیت بدلنی چاہیے, چاہے لیکچر کی جگہ ہو یا کوئی اور ہو. سارا دن نہ صحیح تو دن میں کسی وقت تو صحیح نہ ہو. تو دل کو نرم کرنے کا بہترین نسخہ ہے قرآن سننا. قرآن دلوں کو نرم کرتا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں.
ابو بکر رضی اللہ عنہ جب قرآن پڑھتے تو ان پہ رقت طاری ہو جاتی، وہ رونا شروع کر دیتے. اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو جتنا علم والا تھا اس کے اندر اتنی ہی خشیت تھی، اللہ کا ڈر تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا روتے تھے کہ ان کے چہرے پر یہاں آنسو کی 2 لکیریں نظر آتی تھی، حالانکہ وہ کتنے اسٹرانگ انسان تھے مگر دل ان کا نرم تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں قرات کے لحاظ سے بہترین انسان وہ ہے جو قرات کرے تو نظر آئے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. اور امام ابن قیم کہتے ہیں جب اللہ کی خشیت کی وجہ سے آنکھیں رونے سے خشک ہو جائیں تو جان لیں کہ آنکھوں کا آنسو سے خشک ہو جانا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، اور اللہ سے تمام دلوں میں سے دور وہ دل ہے جو سخت ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ سے غافل ہوتا ہے. دل کی نرمی کے بعد دوسری چیز گفتگو میں نرمی، بات چیت میں نرمی. اللہ سبحانہ وتعالی نے جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو کیا فرمایا؟ قولا لہ قولا لینا، اس کو نرمی سے بات کرنا، فرعون کے ساتھ نرمی سے بات کرنا. ہم تو بس یہ جملہ بول کے تو اپنی مرضی کرتے ہیں، لاتوں کے باتوں سے نہیں مانتے، ان کے ساتھ سختی کرنی پڑتی ہے، یہ سختی سے ہی مانتے ہیں، جبکہ ہم نے نرمی آزمائی نہیں ہوتی، طریقہ ہی نہیں آتا نرمی کرنی کیسے ہے، کرتے جو نہیں، کیا پتا ہو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ اللینۃ صدقہ، نرم بات صدقہ ہے، آرام سے کسی سے بات کرنا بھی صدقہ ہے. ایسے لوگوں کے لیے جنت کے خوبصورت بالا خانے ہیں جو گفتگو میں نرمی کرے، کھانا کھلائے، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کے لیے قیام کرے. اور نرمی میں خصوصاً اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ نرمی کرنا، بچوں کے ساتھ نرمی کرنا، ملازمین کے ساتھ نرمی کرنا. تو سب سے پہلی نرمی کی قسم کون سی ہے؟ دل کی نرمی. نمبر 2 گفتگو کی نرمی. نمبر 3 چال کی نرمی. اللہ کو تکبر کی چال پسند نہیں، اکڑ کے چلنا پسند نہیں. ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد فی مشیک. زمین میں اکڑ کر نہ چلو، بے شک اللہ کسی اکڑنے والے، فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا. اور اپنی چال میں میانہ روی رکھو. ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے یا اپنی چال میں تکبر کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے یا اپنی چال میں تکبر کرے، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا. آرام سے چلنے کا حکم اس حد تک ہے کہ اگر آپ جماعت میں نماز کے لیے جا رہے ہیں، جیسے حرم وغیرہ جاتے ہیں، یا کچھ خواتین جمعے کے دن مسجد جاتی ہیں، تو وہ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ بھاگم بھاگ نہیں جانا، آرام سے چل کے جانا، چاہے ایک رکعت مس بھی ہو جائے، آرام سے ہی چلنا، پھر بھی آرام سے چلنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے پکارا جائے تو دوڑتے ہوئے مت آیا کرو، بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرو. پھر رشتوں میں انسانوں کے ساتھ جو نرمی کرنی ہے ہم نے، اس میں سب سے پہلا مستحق کون ہے ہماری نرمی کا؟ والدین. وبالوالدین احسانا واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ. جو والدین کے ساتھ نرمی کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حارثہ بن نعمان کو جنت میں تلاوت کرتے ہوئے سنا، فرمایا یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے. اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے نافرمان والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے. اور والد کی نسبت بھی والدہ سے، ماں سے زیادہ اچھا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ ماں نے تکلیفیں زیادہ اٹھائی ہیں. مائیں عام طور پر بیمار ہو جاتی ہیں بچوں کی رکھوالی کر کر کے، اور سینسیٹیو بھی ہوتی ہیں، اس لیے ان کی طرف توجہ زیادہ ہونی چاہیے. پھر والدین کو رلانے سے باز رکھنا چاہیے. کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے ماں باپ روئیں، یہ نہیں ہونا چاہیے.
اچھا، ایک تو یہ کہ ہماری بدتمیزی اور بد اخلاقی سے ہو سکتا ہے. دوسری ایک وجہ کہ ہم اگر بہت زیادہ اپنے مسئلے مسائل ان کو سناتے ہیں نا، اور وہ ہماری وجہ سے دکھی ہو جاتے ہیں اور ہم ان کو رلا رہے ہیں، ہر روز کوئی نیا مسئلہ، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. پھر اسی طرح اپنے سارے گھر والوں سے نرمی، چاہے والد ہوں، شوہر ہوں، سب کے ساتھ اچھا سلوک، بچے ہوں، بہن بھائی ہوں، رشتے دار ہوں. یعنی آپ جب گھر پہ ہوں تو ان کے اوپر خوف نہ طاری ہو، بلکہ آپ کی کمپنی میں وہ ریلیکس ہوں. آپ ان کی بات سن لیں، آپ ان کی فرمائش پوری کر دیں، آپ گھر کے کام کاج میں ان کے ساتھ مدد کر دیں، اور پھر ان کو اپریشیٹ کریں. اگر آپ گھر جاتی امی نے کھانا پکایا ہوا ہے اور آپ کی پسند کا نہیں، کیا کریں گی؟ آج میں کھانا نہیں کھا رہی. ان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ نہیں بھی پسند پھر بھی کچھ نہ کچھ لے لیں. اگر نہیں بھی لینا تو تبصرہ مت کریں. اور گھر کے بچوں کے ساتھ خاص طور پر نرمی، بچوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ خصوصی شفقت، اپنے بچے ہوں یا بہن بھائیوں کے بچے ہوں یا اپنے بہن بھائی ہوں چھوٹے، تو ان سے محبت کرنا، ان کا خیال رکھنا اور ان کے لاڈ اٹھانا، ان کو پٹکنا نہیں، ان کو مارنا نہیں، ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کے رخسار پہ ہاتھ پھیرنا، ان کو کس کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا کرتے تھے. اولاد کے باہمی جھگڑوں پر انہیں نرمی سے سکھانا، آپس میں کمپیریزن نہیں کرنا، اولاد میں تفرقہ نہیں کرنا. کل مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی جس میں ایک اسکول میں ایک نوجوان بچی نے خودکشی کی ہے اور وہ خط لکھ کر گئی ہے. وہ خط بھی سوشل میڈیا پر ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ میری والدہ میری بہن کو مجھ سے زیادہ چاہتی ہیں، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی. اور اس نے کیا کہ اسکول یونیفارم میں ہے، اوپر گئی چھت پہ اور وہاں سے سب بچوں کے سامنے وہ نیچے گری، وہ وہیں ختم. ینگ بچی، شاید 8ویں کلاس کی تھی یا کچھ ایسے ہی. تو آپ سوچئے کہ چھوٹے بچوں کے اندر بھی کتنی فرسٹریشن ہو جاتی ہے، کتنا غصہ اور کتنا غم بھر جاتا ہے جب ماں باپ ایسی ناسمجھی کرتے ہیں. چاہے آپ کا دل کسی ایک بچے کی طرف زیادہ بھی ہو، مگر دوسرے بچوں کو محسوس نہ ہونے دیں. پھر اسی طرح بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، ان کے گال کو چھونا، ان کو دعائیں دینا، اگر وہ غلط کام کریں تو پیار سے ان کو روکنا، ان کو ادب سکھانا. پھر لوگوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ تو آرام سے بات کرنا، جھگڑے والا طریقہ نہیں اختیار کرنا. ہر ایک کے ساتھ نرمی، ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات، بڑوں کی عزت اور بڑوں کا احترام، چاہے وہ عمر میں آپ سے بڑے ہیں یا رتبے میں آپ سے بڑے ہیں. پھر کمزور لوگوں کا خیال رکھنا، لوگوں کے ساتھ آسانی سے بات کرنا، لین دین میں نرمی کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص کو صرف اس لیے بخش دیا کہ جب وہ خریدتا تو نرمی کرتا، جب بیچتا تو نرمی کرتا، جب ادائیگی کرتا تو نرمی کرتا، جب تقاضا کرتا تو نرمی کرتا. اس بنا پر اس کی بخشش ہو گئی کہ اس کے سارے معاملے میں نرمی ہے. نرمی کا یہ ایک حصہ یہ ہے کہ لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا اور خود سمجھنے کی کوشش کرنا کہ کسی کو کیا چاہیے ہوگا، ان کی حاجتیں پوری کرنا، ان کی غلطیوں پہ درگزر کرنا، ان کی طرف سے ملنے والی اذیتوں پر صبر کرنا، غلطی پر ڈانٹنے کی بجائے آرام سے سمجھانا، سکھانا اور جاہلوں سے اعراض کرنا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ کیسا معاملہ کیا تھا جب ان کے والد نے کہا، اگر تو باز نہ آیا تو میں ضرور تجھے سنگسار کر دوں گا، تم مجھے چھوڑ جاؤ اس حال میں کہ تم صحیح سلامت ہو. ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. میں اپنے رب سے تیرے لیے ضرور بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ ہمیشہ سے مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے. یعنی انہوں نے سلام کہا. یہ سلام کون کرتا ہے کس کو؟ ایک عقل مند انسان جاہل سے بات کرتے ہوئے کرتا ہے. گالی نہیں دی، صبر کیا،
کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گا. گویا بد اخلاقی کے جواب میں بد اخلاقی نہیں برتنا، جاہلوں سے الجھنا نہیں. کہا جاتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو ایک آدمی نے آپ کے پاؤں پر پاؤں رکھ دیا. ایسے ہو جاتا ہے نا رش میں، جو آپ کے ساتھ ہی طواف کر رہا تھا، نہیں وہ بھی چل رہا تھا آپ بھی چلتے، حضرت عمر کا پاؤں اس شخص کے پاؤں پہ چلا گیا تھا. اس آدمی نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تم گدھے ہو، تمہیں پتہ نہیں چل رہا کہ تم میرے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں عمر بن عبدالعزیز ہوں. کتنا خوبصورت جواب تھا. اگر ہمیں کوئی ایسا کہے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو ہم صرف یہ نہیں کہیں گے تم ہوگے، بلکہ تمہارا باپ بھی ہوگا. عام طور پر لوگوں کا جواب یہ ہوتا ہے، وہ صرف برابر کی بات نہیں کرتے، اس سے اوپر جب تک نہ چڑھائی کریں. پھر اسی طرح خادموں، مزدوروں، ایسے لوگوں سے جو محنتی ہیں، ان کے ساتھ نرمی، ان کا احساس کرنا، ان کو گرمیوں میں پانی دینا، ان کو کھانا کھلا دینا، ان کی غلطیوں سے درگزر کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک شخص نے پوچھا میرا ایک خادم ہے جو میرے ساتھ برائی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، میں اسے مار سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس سے روز 70 بار درگزر کیا کرو. پھر یہ کہ ان کی ضرورتیں پوری کرنا. آپ دیکھیں غریبوں کی بہت ضرورتیں ہوتی ہیں. آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ کسی کی اگر 1,00,000 2,00,000 بھی آمدنی ہے نا تو اس کے خرچے پورے نہیں ہو رہے. ہر کوئی شکایت کر رہا ہے. کام کرنے والا جس کو آپ 25-30 ہزار 40 ہزار تک بھی دے دیتے ہیں، اگر وہ اپنی کوئی ضرورت بتا دے تو آپ کہتے ہیں یہ تو روز مانگنے آ جاتے ہیں، ان کے تو خرچے ہی نہیں پورے ہوتے. اپنے لیے اور معیار ہے، ان کے لیے کچھ اور ہے. تو ان کی ضروریات وقتاً فوقتاً پوری کرتے رہنا چاہیے، بلکہ ان کو پرائرٹی دینی چاہیے. ان کے کاموں میں ہر وقت عیب نہ نکالے، تمہیں یہ نہیں آتا، تمہیں وہ نہیں آتا. ہر وقت کی ملامت اچھی نہیں، اور بے وجہ کی روک ٹوک اچھی نہیں. پیار سے سرزنش کریں، بلا وجہ ان پہ غصہ نہ نکالیں، کیونکہ بعض اوقات جس نے ہمیں ستایا ہوتا ہے اس کو جواب نہیں دے سکتے نا، کیونکہ ان سے بڑا ہوتا ہے، کہ کوئی بھی ایسی ریزن ہوتی ہے. تو پھر ہم اپنا غصہ کس پہ نکالتے ہیں؟ جو ہم سے کمزور ہو. یہ بھی ناجائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے بارے میں آخر وقت تک تلقین کرتے رہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک صحابی آپ کے سامنے بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے کچھ غلام ہیں، مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، میرا کہنا بھی نہیں مانتے، پھر میں بھی انہیں مارتا ہوں، برا بھلا کہتا ہوں، تو یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ یعنی قیامت کے دن کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا ان کی خیانت، جھوٹ اور نافرمانی ایک طرف رکھی جائے گی اور تمہاری سزا دوسری طرف، اور اس کا حساب لگایا جائے گا. اگر تمہاری سزا ان کے جرائم سے کم ہوئی تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگی، اور اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں کے برابر نکلی تو معاملہ برابر سرابر ہو جائے گا، تمہارے حق میں نہ تمہارے خلاف. اور اگر سزا تمہاری ان کے گناہوں سے زیادہ ہو گئی تو اس ایکسٹرا سزا کا بدلہ تم سے قیامت کے دن لیا جائے گا، ایسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا، پھر پکڑے جاؤ گے. اس پہ وہ آدمی رونے لگا، چلانے لگا. آپ نے فرمایا اسے کیا ہوا؟ کیا اس نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے، انصاف ہوگا قیامت کے دن. اللہ اکبر. لہذا کسی پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا، اور وہ رائے کے دانے کے برابر بھی ہو تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں. رائی کے دانے برابر بھی کسی پہ ظلم کیا تو بدلہ چکانا ہوگا، ایسے نہیں چھوٹ جائیں گے. پھر جانوروں کے ساتھ نرمی، بلی کے ساتھ، بلی پال لی، طوطا پال لیا، مچھلی پال لی اور پھر بھول گئے، دھوپ میں ہے، چھاؤں میں ہے، کھانا ہے نہیں ہے. تو اس لیے اول تو میں تو اس کے سخت خلاف ہوں کہ گھروں میں آپ اس طرح کی چیزیں رکھیں. پرندوں کو اڑنے دیں، قید کر کے نہ رکھیں. اللہ ہمیں بھی قید سے بچائے، دنیا اور آخرت کی. تو اب اگر آپ کا دل نہیں کرتا کہ کوئی آپ کو ایک کمرے میں بند کر دے تو آپ پرندوں کو کیوں ایک پنجرے میں بند کر کے رکھتے ہیں؟ ان کا بھی اڑنے کو دل کرتا ہے، خاص طور پہ جب ان کے باہر پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے وہ ان کا کیا دل کرتا ہوگا. پھر اسی طرح
جو جانور گھر کے ہیں نا وہ زیادہ سے زیادہ بلی وغیرہ ہے، وہ مانوس ہو جاتی ہے، کھاتی پیتی ہے، سوتی ہے، آپ کے آگے پیچھے ہوتی ہے، اپنی مرضی سے رہتی ہے، دروازہ بھی کھلا ہو تو نہیں جاتی. یا گائے بھینس بکری وغیرہ ہوتے ہیں جو آپ نے ضرورت کے لیے رکھے ہوں. لیکن اس طرح کے پالتو طوطے اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ نقصان دہ ہیں، کچھ خاص طور پر اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے. پھر اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے تو اس کا پیٹ بھوک کی وجہ سے پیٹ سے لگ چکا تھا. آپ نے فرمایا ان بے زبانوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان پر مناسب بوجھ سوار کرو اور انہیں کھلاؤ پلاؤ. ان کو صاف ستھرا بھی رکھنا چاہیے، نہلانا دھلانا بھی چاہیے، زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، مشقت والے کام نہیں لینے چاہیے، ان کو کرسی بنا کے نہیں بیٹھنا چاہیے، سخت ہاتھ نہیں لگانے چاہیے، لمبے ناخنوں کے ساتھ دودھ نہیں دونا چاہیے کہ ان کو چبھے نہ. ذبح کرتے وقت بھی ان کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، باندھ کر نہیں مارنا چاہیے. ہشام کہتے ہیں میں انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اور ان کے ساتھ کہیں گیا تو دیکھا کہ کچھ نوجوان یا لڑکے ایک مرغی کو گاڑ کے اس پر نشانے لگا رہے ہیں. تو حضرت انس نے ان کو حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو باندھ کر قتل کرنے سے منع فرمایا ہے. تو بہرحال یہ تھیں چند باتیں نرمی کے حوالے سے. چلے دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت. اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق کی ہدایت عطا فرما، تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا، اور برے اخلاق مجھ سے دور کر دے، تیرے سوا کوئی ہم سے برے اخلاق دور کرنے والا نہیں. اللہم اغفر لی ذنوبی وخطایایا، اللہم انعشنی واجبرنی واہدنی لصالح الاعمال واجبرنی واہدنی لصالح الاعمال والاخلاق فإنہ لا یہدی لصالحها ولا یصرف سیئها الا انت. اے اللہ ہمارے گناہوں اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرما، ہماری کمیاں پوری کر دے، نیک اعمال اور اخلاق کی طرف ہماری رہنمائی فرما دے، کیونکہ ان کی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اور ان کی برائی کو دور کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اے اللہ میں تجھ سے برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے پناہ مانگتا ہوں. اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ تو نے ہماری صورت اچھی بنائی، ہماری سیرت بھی بہت اچھی کر دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں ان کا آنا قبول فرما، جو سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس نرمی کو ہمارے اخلاق اور مزاج کا حصہ بنا دے. ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے کہ نرمی سے کام آسان ہو جاتے ہیں، نرمی سے انسان اپنے مقصد کو پا لیتا ہے اور سختی انسان کو بدنما بنا دیتی ہے. لہذا تو ہمیں اس سختی سے پناہ میں رکھ. یا اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے یہ ہمارے حق میں حجت ہو، ہمارے خلاف حجت نہ ہو. یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے. یا اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت دے. یا اللہ ہمارے والدین پر رحمت فرما. اللہ سب آنے والوں کے دلوں میں جو دعائیں انہیں پورا کر دے اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل فرما دے، اور جنہوں نے اس مجلس کا انتظام کیا انہیں اس کی بہترین جزا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی
على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.